کیا ہے، الگ انداز سے کیا ہے، اور ان کی بات کی ایک اہمیت ہے، ایک وقت ہے، ایک معیار ہے. اس تقریب کی جو حیثیت بنتی ہے اس میں ایک سطح تو یہ ہے کہ میر احمد نوید یہاں موجود ہیں، سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان سرور، نعیم سمیر ہیں، شکیل خان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذخیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شورا شاعرات، عفت وید جیسی بے باک لکھنے والی موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تنویر انجم صاحبہ موجود ہیں، جس سے اس تقریب کا وزن کہیں بہت بڑھ جاتا ہے. اور افضال احمد سید صاحب جیسے ممتاز ترین ہمہ جہل لکھنے والے سنجیدہ آدمی تقریبات کی صدارت وہ کہاں قبول کرتے ہیں، لیکن آج اگر قبول کی ہے تو یہ نیل احمد کی شخصیت اور شاعری ہے. ریحانہ روحی یہاں موجود ہے. تو میں درخواست کروں گا بہت ادب کے ساتھ تنویر انجم صاحبہ سے کہ آج کی مہمان خصوصی ہیں، وہ تشریف لائیں اور نیل احمد کے مجموعہ کلام قریبی آگہی اور نیل احمد کی شخصیت پر آپ گفتگو فرمائیں. تنویر انجم صاحبہ، تالیاں بہت ساری بجائیں. اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ تو خالد معین نے کہہ دیا ہے، اور وہ کیا کہیں، پھر بھی وہ بہت کچھ بچ گیا تھا جو انہوں نے کہہ دیا. اب خالد معین نے مزید بہت کچھ کہہ دیا. بالکل صحیح. اب میں کیا کہوں. تو بہرحال سب سے پہلے تو یہ سچ ہے کہ ویسے میں بہت ہی کم تقریبات میں اس طرح سے شریک ہوتی ہوں، کوئی اسپیکر اور افضال صاحب بھی بہت کم ہی آتے ہیں. تو ایک بات تو طے ہے کہ نیل احمد شاعرہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر ہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں جو بھی تنقید کروں گی وہ اس سوا اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ نیل احمد کی شاعری کیا مقام کی جگہ ہے. مطلب اس میں کوئی رونق ہے جو مطلب تجربے کی گہرائی پر اور سچائی پر یقین رکھتی ہے اور مقصد سے بھرپور زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہے اور گزارتی ہے. ابھی جو باتیں اس کے بارے میں کہی گئی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جب وہ شاعری کی دنیا میں داخل ہوئی، تو میں ان سے بالکل واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ خیال ہوا کہ یعنی آج بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں. میں تو سمجھتی تھی کہ میرے ہی ساتھ یہ اتنے پرانے زمانے کی بات ہے، کب کی بات میں کر رہی ہوں، 70s کی بات کر رہی ہوں، 74 کی بات کر رہی ہوں جب میں نے لکھنا شروع کیا. تو اس وقت یہ واقعات ہوتے تھے، لیکن آج بھی ہو رہے ہیں. حیرت کی بات ہے. اور یہ بھی ہے کہ مطلب وہ شاید کسی لڑکی کے لیے بالکل صحیح کہا کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اور اس سے گزرنا اور گزر کے آزاد ہو جانا یقیناً ایک ٹرامیٹک ایکسپیرئنس ہوتا ہے. وہ ٹراما ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے. تو آج بھی وہ جو ٹراما کا اثر ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے نہ مجھ پر، اور شاید یہی بات نیل احمد کے بارے میں کہی جا سکتی ہے یا ان تمام خواتین کے بارے میں جو لکھنا جنہوں نے شروع کیا. یہی چیز وہی ٹراما ہے جو ہمیں جرأت دیتا ہے. جرأت دراصل وہی بے شک حوصلہ، وہ خوف ہے جو اپنی نماز ادا کر چکا ہے. تو خوف جس سے ہمیں آزادی اس ٹراما سے اسے گزر کے ہو جاتی ہے، وہ ہم کو آزاد کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد خوف آتی ہے، ایک اچھائی ہوتی ہے ان ٹراماز میں. بہرحال یہ نفسیاتی طور پر انسان کو بہت بے چین کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نیل احمد کی شاعری میں اس کی جھلک نظر نہیں آئی. وہ کسی مطلب اس ٹراما کے اثرات جو ہیں میری شاعری میں آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن نیل احمد کی شاعری جو ہے ایک بہادرانہ قسم کی شاعری ہے، کیونکہ اس کو مطلب زندگی کے مقصدیت پہ شاید یقین ہے یا اس کو بہت سپورٹ ہے دوسرے لوگوں کی. اور یہ بھی ہے کہ کس وقت
किन हालात में किस तरह से आप यानी किस उम्र में भी कह सकते हैं आपके तजुर्बात से दूसरे या कोई लड़की के तजुर्बात से। तो उसके लिए यानी मैं इस किताब की में बहुत सारी बातें हैं और मैं इसकी शायरी के बारे में कहना चाहूँगी या उस विजन के बारे में, उस माइंड सेट के बारे में जो नील का है, नील अहमद का है। तो वो अपने आप से रब्ता, उसने खुद ही लिखा अपने आप से रब्ता कायनात की तस्वीर के ये फलसफा चूँकि उसने पढ़ा है, लिहाजा हर कदम पे आपको फलसफे कोई ना कोई फलसफियाना एक बात नज़र आ जाती है। तो ये भी एक फलसफियाना बात है कि अपने आप से रब्ता कायनात की तस्वीर के मुताबिक है और कायनात के ज़रिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बहाल करना है। तो उसका जब वो कहती है कि मैं कोहनिकी के किसी रंग से नहीं वाक़िफ़, मेरे ख्याल ही मुझको नया बनाते हैं। क्या वो नई शायरा है, नए जहन की है, क्या ऐसी असबातियत जो उसके अंदर है, यानी पॉजिटिविज्म का मैं तर्जुमा कर रही हूँ, सही है नहीं, ऐसी असबातियत कोई नई चीज़ है या पुरानी चीज़ है। इसी अगर हम पोस्ट मॉडर्निस्ट से बस सवाल पूछेंगे तो वो कहेगा तो वो इनकार करेगा या करेगी कि नहीं, ये पॉजिटिविज्म तो बहुत पुरानी चीज़ होगी। आज